اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراب رحمت کیسے؟ وہ بکریاں چرانے والا بکریاں چرا رہا ہے اور دامن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بساط خود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جماعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمل جنگ کے اندر موجود ہے، وہ عمل جاری ہے۔ تو چرواہے نے دیکھا کہ کچھ لوگ اکٹھے ہیں، پتہ نہیں کیا عمل شروع ہے، کیا کر رہے ہیں، آیا کہ ان سے پوچھا جائے۔ وہ چرواہا نیچے آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں، صحابہ رہے، تو وہ بکریاں چرانے والا غرد آلود، آپ کو پتہ ہے دیہاتوں کے اندر جو بکریاں چرانے والے ہیں ان کا حشر کیسا ہوتا ہے، کیا ان کی ترتیب ہوتی ہے، ان کا رہنا جنگلوں کے اندر، سرا کے اندر، جانوروں بٹھا وہیں سو گئے۔ تو وہ آئے سوچ کے ساتھ، یہ لوگ اکٹھے ہیں، ان سے جا کے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ وہ اترتا نیچے آیا، صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام فرمانے لگے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ آپ کا کوئی سار، آپ کا کوئی سالار؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سپہ سالار ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے۔ فرمایا کہ وہ کہاں ہیں؟ دو ٹوک باندھ کر رہا ہے وہ چرواہا، آپ کے آقا کہاں ہیں؟ فرمایا کہ ہمارے آقا سامنے خیمے کے اندر موجود ہیں۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ اس کا سالار کتنا بڑا ہوگا، اس سے میں مل سکتا ہوں، اتنا بڑا ہوگا سپہ سالار۔ تو اس نے آرزو پیش کی کہ میں آپ کے سپہ سالار کو مل سکتا ہوں۔ صحابہ نے فرمایا کہ ہاں آپ مل سکتے ہیں، جس وقت مرضی وقت آئے مل سکتے ہیں۔ صحابہ نے لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تو کسی چودھری سے ملنا ہو نا، پتہ نہیں کتنے واسطے ہیں، کسی بڑے سے ملنا ہو کتنے واسطے دینے پڑتے ہیں، تعلقات بنانے پڑتے ہیں، فون کرنے پڑتے ہیں، پھر بھی ملاقات ہو یا نہ ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درس کیا دیا کہ میرے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، جو آئے جس وقت آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملے ہو۔ اب صحابہ اکرام لے کر آئے، اب چرواہا جو ہے وہ جٹ آدمی، جٹ زبان کے اندر وہ سوال کر رہا ہے، اچھا جی آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کس چیز کا درس دیتے ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی توحید کا درس دیتا ہوں۔ اور کیا؟ فرمایا کہ اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا دروازہ بند ہے، میں آخری نبی ہوں۔ تو اس نے کہا، باتیں ہوئی، آیا کہ اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا دے گا؟ آپ مجھے کوئی شورٹی دیں، کوئی گارنٹی دیں، پھر میں کلمہ پڑھوں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو میرا کلمہ پڑھتا ہے تو میں تجھے اپنا بنا دوں۔ کبھی ملا نہیں، بکریاں آنے والا اور آلود لباس، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر تو مجھے میرا کلمہ پڑھ لے تجھے میں اپنے سینے سے لگاؤں گا اور اپنا سبق دیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کلمہ پڑھا، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سینے سے لگایا اور فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دار اسلام کے داخل ہو کرو، اب میرے لیے کم ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ حج کا وقت ہے، نہ روزے کا وقت ہے، نہ نماز کا وقت ہے، اب تو جنگ کا وقت ہے، آپ اسی کے اندر شامل ہو جائیں۔ اور فرمانے لگے یا رسول اللہ جو یہ میرے پاس بکریاں ہیں ان کو مال غنیمت میں رکھ لیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ آپ کے پاس امانت ہے، اس کی بکریاں ہیں اس کو واپس کر کے آؤ، یہ مال غنیمت نہیں ہے، یہ امانت ہے، آپ بکریاں چلا رہے ہیں، آپ ملازم ہیں، ان بکریوں کو واپس کر کے آئیں پھر عمل کے اندر داخل۔
وہ صحابی بن چکا تھا. صحابی اسے کہا جاتا ہے، صحبت سے صحابی ہے جس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت کے اندر چہرہ دیکھا اور کلمہ پڑھا. وہ صحابی ہے. اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا، ولی بن سکتا ہے، کتب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، بزرگ بن سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا. صحابی اس کو کہا جائے گا جو ایمان کی حالت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھے. اب وہ صحابی گیا، بکریاں واپس کی، فوراً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کے اندر داخل ہو جاؤ. وہ صحابی رسول نہ اس نے ایک نماز پڑھی، نہ اس نے کوئی روزہ رکھا، نہ اس نے کوئی حج کیا، نہ اس نے زکات دی، نہ اس نے کوئی نیک اعمال کیے. صرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زیارت ہوئی، صحابیت کی شرف میں آئے اور جنگ کے اندر شامل ہوئے، لڑتے لڑتے شہید ہوئے. جب شہادت ہوئی، معرکہ ختم ہوا تو صحابہ کرام اپنے ساتھیوں کی شراکت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں. تو دیکھتے دیکھتے ایک اجنبی چہرہ نظر آیا تو وہ صحابہ آج دیکھا نہیں دیکھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. یا رسول اللہ، ہماری مجلس کے اندر، ہماری ٹیم کے اندر ایک نیا چہرہ نظر آ رہا ہے، پہلے ہم نے نہیں دیکھا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ وہی میرا صحابی ہے جس نے ابھی چند منٹ پہلے کلمہ پڑھا ہے. آیا کہ وہ شہید ہو گئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کا سر مبارک اٹھایا، اپنی گود کے اندر رکھا. فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کو دیکھا، مسکرائے اور فوراً چہرہ مبارک پھیر لیا. صحابہ کرام تو ہر وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے تھے. فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے چہرے پر نظر ڈالی اور مسکرائے، ہم نے دیکھا، پھر آپ نے فوراً چہرہ مبارک کیوں پھیر لیا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے میرے صحابہ، وہ منظر میرے سامنے آیا ہے. فرمایا کہ اس نے کلمہ پڑھا اور میدان جنگ کے اندر شامل ہوا اور لڑتا لڑتا شہید ہو گیا ہے. فرمایا کہ جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، فرمایا کہ آسمان سے لے کر زمین تک فرشتوں کا ایک بہت بڑا تانتا بنا ہوا ہے. فرمایا کہ اس کی زیارت کر رہے ہیں. فرمائے حورے اور غلمان، حورے جو ہیں آسمان سے اتر کر اس کی زیارت کر رہے ہیں. فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چہرہ میں نے اس لیے پھیرا، فرمایا کہ میں غیرت کا منبع ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حوریں آئی، میں نے غیرت کی وجہ سے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا. یہ رحمت للعالمین کا پیغمبر اور اتنا بڑا وہ مقام پا گئے.